اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا، یعنی اتنی آسان ہو گیا جہنم کا راستہ۔ جب خواہشات سے جہنم گھیر دی گئی تو جبریل علیہ السلام سے کہا اب جا کر دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے، جہنم کا مشاہدہ کر آیا اور آ کر اللہ سے کہا وَعِزَّتِكَ، تیرے رب تیری عزت کی قسم ہے، اب جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا ہے دوبارہ، آزمائشیں تو جنت کو گھیر دی گئی تھی، لیکن یہ خواہشات حرام آسان راستہ ہو جانا، جب تو نے جہنم کے قریب یہ کر دیا، آسان بنا دیا۔ میں نہیں سمجھتا یا ربی کہ تیرے بندوں میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا جو اس میں جائے بغیر جنت میں جانے والا ہے، اکثریت جہنم میں جا کر۔ اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم ہی سے وجود میں آئی، اور اللہ کا حکم ہوگا تو ہر چیز کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ نے جو ہر شے کو وجود عطا کیا ہے، اس نے اپنی ذات کا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہ، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ عز و جل ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز اللہ کے قریب بس ایک شے ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، دنیا کے اندر کوئی مرتبے مقام و عظمت والی شخصیت ہو، یا کوئی ملک کا بادشاہ ہو، یا کوئی اور چیز ہو، اللہ کے قریب ہر چیز بس ایک شے ہے۔ اور جس طرح شے کو پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، شے کو ختم کرنا بھی اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے۔ عزیز دوستو، زندگی اور موت کے درمیان کے حصے میں میں اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے، اور تمام انبیاء کرام میں افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سب سے آخری امت ہوگی، لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب میں سب سے پہلے ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور گزشتہ جتنی قومیں ہیں ان قوموں پر ہم سے گواہی لی جائے گی، اور ہم قرآن اور حدیث پڑھ کر جو علم حاصل کرتے ہیں اس علم کی بنا پر گواہی دیں گے کہ یا ربی یہ گزشتہ قوموں کی لوگوں نے یہ عمل کیے تھے جس کا تذکرہ تو کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، ابھی سیاسی پولیٹیکل جماعت کے کئی لیڈر آپ کے سامنے تھے، دو لوگوں نے مختصر بات آپ کے سامنے کی، دوسرے لیڈر صاحب نے ایک بات آپ کے سامنے کہی کہ سب سے جو بڑا مذہب ہے وہ مانوتا ہے، انسانیت ہے۔ عزیز دوستو، اس تصور کو مسلمان ہونے کے ناطے میں اور آپ اس طریقے پہ سمجھ لینا ہے کہ اسلام انسانیت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اسلام میں نماز کی، روزے کی، صدقے کی، خیرات کی، والدین کے حج اور عمرہ اور دیگر تعلیمات ہے، اسی طرح اسلام میں انسانیت کی بھی تعلیمات ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسانیت الگ ہے اور اسلام الگ ہے تو ہم نے اسلام کو سیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ انسانیت اسلام ہی کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز، روزے، دیگر کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہے، انسانیت کا پیغام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے دیا ہے۔ مشرکین مکہ جو مسلمانوں کو مکہ میں 13 سال ظلم و ستم کرتے تھے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو علی بن ابی طالب کو رکوا دیا مکے میں، اور رکوا کر کہا کہ علی تمہیں رکنا ہے۔ رکنے کی کئی وجوہات تھی، جس میں ایک وجہ رکنے کی یہ بتائی گئی، کئی مشرکین ہیں جنہوں نے امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میری ہجرت کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جن جن لوگوں نے مکے کے، چاہے وہ مشرکین ہو یا دین پر رہنے والے ہو، جنہوں نے اپنی اپنی امانتیں میرے پاس رکھائی ہے، ان تمام کی امانتیں لوٹا کر تم مدینہ کی ہجرت کر آنا۔ یہ انسانیت کا پیغام ہے عزیز دوستو، جو اسلام کا حصہ ہے۔ آج سلمان خان کو اگر ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے بینگ ہیومن، انسان بنو، انسانیت پر آ جاؤ، تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے اسلام میں انسانیت کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام ہی انسانیت ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ لوگ جو جہالت میں زندگی گزار رہے تھے،
قتل و غارت گیری کرتے تھے، عورت کو بیچتے تھے، عورت کو خریدتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، سالوں سال جن قبیلوں میں جنگیں چلا کرتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مبارک تعلیمات ان کے بعد رکھی، تلواریں میانوں میں چلی گئی، اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے رکھی گئی، اپنے ہاتھوں سے اپنی معصوم چھوٹی بچی کو دفن کرنے والی جہالت جس قوم کے اندر تھی، اس قوم نے اس جہالت کو چھوڑ دیا۔ تو عزیز دوستو، جس طرح اسلام میں دیگر تعلیمات دی گئی ہے، اسی طرح اسلام میں انسانیت کی بھی تعلیمات دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب نصیحت کی کہ اپنی بکریوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے پر ہمیں اجر و ثواب ملنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جاندار جس کے سینے میں جگر ہے، جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ کے پاس تمہارے پاس ملتا ہے۔ عزیز دوستو، جب جانور کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، تو ایک کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے کہ اس پر بھی مجھ کو اور آپ کو اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ مانوتا یہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، یہ وہ تعلیمات ہے جو اسلام کا حصہ ہے۔ آج مسلمانوں میں ایک نظریہ یہ بھی بنتا چلا جا رہا ہے، جس طریقے سے لوگوں میں تعلیم عام ہو رہی ہے، ایجوکیشن عام ہو رہی ہے، لوگوں کا ایک نظریہ یہ بن رہا کہ بھئی آپ کا دھرم بھی اچھا، میرا دھرم بھی اچھا، آپ بھی اچھے، میں بھی اچھے، بس انسانیت پر رہیں گے۔ آپ یہ تعلیم اگر مسلمان کو دے رہے، مسلمان اپنے عقیدے کو برباد نہیں کر سکتا، مسلمان اپنے عقیدے کا نقصان نہیں کر سکتا، مسلمان اپنے منہج اور مسلک کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم جب اگر کسی انسان کے ساتھ بھی، کسی ہندو بھائی کے ساتھ بھی اگر حسن سلوک کرتے ہیں، اسے پانی پلاتے ہیں، اسے دعوت میں بلا کر اگر کھانا کھلاتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب اس کا بھی اجر ہمیں مل جائے۔ وہ انسانیت اسلام کا حصہ ہے۔ اس نظریے پر، اس منہج کو، اس آئیڈیالوجی، اس میتھڈالوجی کو سمجھ کر مجھ کو اور آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ جب جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک پر اجر ہے، تو پھر یاد رکھو عزیز دوستو، انسانیت پھر جو اسلام کا حصہ ہے، اس کو بھی صحیح طرز پر نبھانے میں بھی اللہ کے بعد اجر ملے گا۔ عنوان جو مختصر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ جہنم سے متعلق چند باتیں، لیکن عزیز دوستو، جہنم کے بارے میں سینکڑوں خطبوں میں آپ تک آپ نے سن لیا ہوگا، جمعہ خطبات میں سن لیا ہوگا، تقاریر میں سن لیا ہوگا، کئی بار آپ نے تحریروں میں جہنم سے متعلق پڑھ لیا ہوگا، فیس بک پر جہنم سے متعلق کچھ حدیث دیکھی ہوگی، یوٹیوب پر جہنم سے متعلق حدیث دیکھی ہوگی۔ لیکن عزیز دوستو، ایمان بالغیب، اللہ نے جس بات کی گواہی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی گواہی دی ہے، اس پر ایسے ایمان لانا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایمان لایا ویسے ہی صحابہ کرام نے ایمان لایا، اور یہی مسلک اہل الحدیث ہے، یہی سلفی منہج ہے، یہی حقیقی منہج ہے جس کے اوپر مجھ کو اور آپ کو گامزن رہنا ہے۔ ایمان جہنم پر، جنت پر، میرا اور آپ کا، اور ان تمام باتوں پر بالخصوص جو امور غیب سے متعلق رکھتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں آ جاتا ہے، جس کا ذکر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی صفاتوں میں یہ صفت بھی ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسے صحابہ کرام نے بتایا ہے۔ جہنم سے متعلق چند باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنے کے لیے کہا گیا۔ کئی باتیں ہیں قرآن اور سنت میں جہنم سے متعلق جو آپ اہل علم سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن عزیز دوستو، ایک حدیث وقت کی مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ جہنم کا تعارف
जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, वो भी हदीस कुदसी में बयान किया गया, जहां अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत और जहन्नम की तख्लीक के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस बात का हुक्म देते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जाओ, मैंने जो जन्नत की तख्लीक की है उस जन्नत को देख कर आओ। वो गए, जन्नत को देख कर आए और आकर कहा, ऐ रब्बी व इज्जतिक, ऐ मेरे रब तेरे इज्जत की कसम है, ये जन्नत का मुशाहिदा जो मैंने अभी किया है, कोई जान तेरे बंदों में जो इस जन्नत के बारे में सुन लेगी, कोई ऐसा नहीं होगा जो तमन्ना और ख्वाहिश नहीं रखेगा कि जन्नत में दाखिला ना ले। हर कोई जब इसके बारे में सुनेगा, जन्नत में जाने की तमन्ना और ख्वाहिश उनके अंदर जाग जाएगी। लेकिन अजीज दोस्तों, ख्वाहिश कब जाग सकती है? मगर आपके अंदर ईमान मजबूत हो, जब अहले इल्म से जन्नत की आयतें सुनते हैं, जब जहन्नम की आयतें सुन लेते हैं, उन पर ऐसा ईमान मजबूत होना चाहिए जैसे सहाबा इकराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह ने जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुना कि तुमने जन्नत देख ली, तो अल्लाह ताला ने जन्नत को आजमाइशों से घेर दिया। हलाल और हराम की हमारी आजमाइश जो दुनिया के अंदर है, वो जिंदगी के हालात जिसको हम मजबूरी का नाम देकर हलाल का रास्ता छोड़कर हराम इख्तियार करने की तरफ चले जाते हैं, वो जिंदगी के अंदर जहां पर हम औलाद की ख्वाहिश, माँ की ख्वाहिश, वालिद की ख्वाहिश के नाम पर सही तरीके को छोड़कर हराम तरीके की तरफ चले जाते हैं, अल्लाह ताला ने जन्नत को आजमाइशों से घेर दिया। कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम अब जाकर जन्नत का मुशाहिदा कर कर आओ। वो गए, जन्नत का मुशाहिदा कर कर आए। वो इल्म जो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को देना था, मनशे रब के मुताबिक वो इल्म हासिल कर लिया। आकर कहा, या रब्बी, अब जब तूने जन्नत को आजमाइशों से घेर दिया है कि इंसान इस आजमाइशों से पार होकर जन्नत के रास्ते को पहुंचेगा, अब मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई होगा जो जन्नत को आसानी से पाएगा, इसलिए कि जन्नत का रास्ता अब आजमाइशों से पार करते हुए जाना है। आजमाइश आएगी, दुकानदारी का मामला होगा, कारोबार का मामला होगा, मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना है, ये आजमाइशें हैं। अपने टेलीफोन को रखना होगा, अपने व्हाट्सएप को छोड़ना होगा, अपने फेसबुक को छोड़ना होगा, अपने यूट्यूब को छोड़ना होगा, अपनी नमाज के लिए, अपने अज़कार के लिए, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए, उसूल इल्म के लिए, अहले इल्म की मजलिसों में बैठने के लिए, ये आजमाइशों से कटकर जन्नत का रास्ता आसान होगा। वक्त तो नहीं है कि ये बता दूं आपको कि किन आजमाइशों से दो चार होते हुए सहाबा कराम जन्नत के रास्ते को पहुंचे, लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पे इरशाद फरमा दिया, कुलूबुहुम लित्तक़वा, तुम्हारे दिलों के तक़वे को अल्लाह ने आजमा लिया। और फिर फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़वन, कि सहाबा इकराम से अल्लाह राज़ी है और अल्लाह से सहाबा इकराम राज़ी हो गए। और वहीं पर जिनकी आजमाइश, जिनके ईमान का जिक्र कुरान मजीद में कहा, अल्लाह ने वही हुक्म भी दिया, वल्लज़ीना तमू बिइहसान, जो कोई एहसान के साथ, सिद्क़े दिल के साथ, सच्चाई के साथ इस मसलक के सहाबा को, मनहज सहाबा को, मनहज सलफ पर कायम रहेंगे, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वन, उनसे भी अल्लाह राजी होगा और हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह से राजी हो जाएंगे। जब मसलक के सहाबा पर जमे होंगे, अकीदे सहाबा पर जमे होंगे, मनहज सहाबा पर जमे होंगे। फिर अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्रील, जरा जहन्नम का मुशाहिदा कर कर आइए। वो जहन्नम देख कर आए। उन्वान में ये कहा गया था, जहन्नम से मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने कहनी है। जब जहन्नम का मुशाहिदा कर कर आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ऐ रब्बी व इज्जतिक, ऐ मेरे रब तेरे इज्जत की कसम है, ये जहन्नम के बारे में, इसकी आग के बारे में, इसके जलाने के बारे में, इसकी हौलनाकी के बारे में, इसके दर्जों के बारे में जो हदीस में मुख्तलिफ जगह पे बातें आई हैं, कहा जो इस जहन्नम के बारे में सुन लेगा, तेरे बंदों में से कोई ऐसा नहीं होगा या रब्बी जो चाहेगा कि जहन्नम में चले जाए। हर कोई जहन्नम से बचना चाहेगा। मतलब
اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اخلاق کے ذریعے جہنم سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا، یعنی اتنی آسان ہو گیا جہنم کا راستہ۔ جب خواہشات سے جہنم گھیر دی گئی تو جبریل علیہ السلام سے کہا اب جا کر دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے، جہنم کا مشاہدہ کر آیا اور آ کر اللہ سے کہا وَعِزَّتِكَ، تیرے رب تیری عزت کی قسم ہے، اب جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا ہے دوبارہ، آزمائشیں تو جنت کو گھیر دی گئی تھی، لیکن یہ خواہشات، حرام آسان راستہ ہو جانا، جب تو نے جہنم کے قریب یہ کر دیا، آسان بنا دیا۔ میں نہیں سمجھتا یا ربی کہ تیرے بندوں میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا جو اس میں جائے بغیر جنت میں جانے والا ہے، اکثریت جہنم میں جا کر جائے گی۔ حدیث دوستو، جہنم کا راستہ بہت آسان ہے، لیکن جہنم کا تعارف جبریل علیہ السلام کی اس حدیث قدسی میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اے ربی و عزتی، تیری عزت کی قسم ہے، جو سن لے اس کے بارے میں کوئی اس میں داخلہ نہیں لے سکتا، کوئی نہیں چاہے گا۔ صلاح کے وقت میں، اصول علم کے وقت میں، اخلاقیات کے معاملات میں، بڑوں کی عزت اور احترام کرنے کے معاملات میں، گھر میں آپ بیوی کو، بچے کو کچھ لا کر دیتے ہیں، عزیز دوستو، ہر چھوٹے بڑے عمل کے پیچھے یہ مقصد، یہ نیت، یہ ایمان ہو کہ یا ربی اس نیکی کا اجر بھی دے اور اس نیکی کے بدلے تیری رحمت خاص سے جہنم کی ہولناکی، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ کوئی عمل عقیل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ کے حجرے میں پڑوس سے خاتون اپنی دو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے آئی، گفتگو کرتی وہ حضرت عائشہ سے بیٹھ کر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ نے ان کی مہمان نوازی میں 3 کھجور لائے، ایک کھجور ماں کو دے دیا اور 2 کھجور 2 بیٹیوں کو دے دیے۔ ماں حضرت عائشہ سے بات کرنے میں تھی، اپنا کھجور نہیں کھائی، اور ایک بیٹی اپنا کھجور کھا چکی اور دوسری بیٹی اپنا کھجور کھا رہی تھی۔ جو پہلی والی بیٹی جس نے کھجور کھا لی، اس نے اپنی ماں سے ایک اور کھجور کا مطالبہ کیا۔ تو جب پہلی ایک بیٹی نے کھجور کھا کر کھجور کا مطالبہ کیا، ماں کے ہاتھ میں جو کھجور تھا، کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک مانگنے والی لڑکی کو دے دی، ایک نہیں مانگنے والی لڑکی کو دے دی۔ یہ تحفے بانٹنے میں اولاد میں انصاف کا تقاضا ہے۔ اب حدیث کی شرح جو علم نے کی وہ یہاں پر بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ خاتون اپنی بچیوں کو لے کر چلے گی، لیکن حضرت عائشہ کو اس خاتون کی ادا بڑی پسند آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے، اس خاتون کے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک خاتون آئی تھی اپنی لڑکیوں کے ساتھ، اس کی ادا مجھے بڑی پسند آئی۔ کھجور مانگنے پر آدھا مانگنے والے کو دے دی اور آدھا نہیں مانگنے والے کو دے دی۔ عزیز دوستو، یہ تو مجمع بہت بڑا ہے، اہل علم جو سو یہاں پر مجمع میں جمع ہے، لیکن یاد رکھیے تو بڑا عمل ہے۔ اتنے بڑے مجمع، ان اہل علم کے علم اور یہ دروس، یہ جامعہ، یہ تمام نیکیوں کے سامنے آج ایک کھجور کے ٹکڑے کی کیا حیثیت۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات سنی تو کہا عائشہ، جس خاتون کا تو ذکر کر رہی ہے میرے سامنے کہ اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے 2 لڑکیوں میں بانٹ دیے، اس خاتون نے تو ایسا عمل کر لیا ہے کہ اس عمل کے ذریعے اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ عزیز دوستو، کھجور کا ٹکڑا رحمت اللہ کی اگر ہو جائے، انسان کو، مسلمان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہے، جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے، لیکن حکم اللہ کا ہوگا۔ ایک طرف یقیناً آج ایک کھجور کے ٹکڑے کی بھی اہمیت ہے، دوسری طرف عزیز دوستو بڑی بڑی نیکیوں کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بندہ جب عمل کرے، اس کا عمل اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے بھی ہو اور اللہ کے عذاب سے خوف رکھتے ہوئے بھی اس کا عمل ہو، تب جا کے وہ عمل صحیح منہج پر ہوگا۔ ورنہ کوئی اگر مطمئن ہو گیا
کہ مجھے توحید مل گئی، اخلاق ملے نہ ملے، بد اخلاقی بتاؤ، معاملات میں بربادی کر دو، تو کہا مطمئن ہونے والا بھی بربادی کے راستے پر ہے، اور نا امید ہونے والا یہ بھی بربادی کے راستے پر ہے۔ عمل کرو لیکن اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ ایک طرف آج ایک کھجور کا ٹکڑا ہے، دوسری طرف بڑی بڑی نیکیاں ہیں، اور وہ نبوت کا درجہ کون مقابلہ کر سکے وہ نیکی کا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخلہ نہیں لے سکتا۔ صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا، قیامت تک آنے والی یہ امت تک دین کی آسانی کو کھول کھول کر رکھنے کے لیے ایسے نایاب سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے کہ ان سوالات کی وجہ سے دین کا صحیح فقہ آج امت کے سامنے آ گیا۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی شخص کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو کیا یہ بات بھی ہے کہ آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو جائے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بھی اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں لے سکتا جب تک کہ اللہ اپنی دامن رحمت میں مجھے نہ سمیٹ لے۔ رب کی رحمت ضروری ہے مغفرت کے لیے، نیک اعمال جتنے لے کر میں اور آپ اللہ کے دربار میں پہنچے، قبولیت کے لیے اس کی رحمت ضروری ہے، اور جہاں قبولیت کے لیے رحمت ضروری ہے وہیں انسان کی مغفرت کے لیے بھی اللہ کی رحمت ضروری ہے۔ آخرت کے دن جہاں پر لوگ نام اعمال کھول دیے جائیں گے تو ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے نام اعمال گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور حدیث قدسی میں اس بات کا ذکر آیا ہے، نام اعمال جب اس کے سامنے کھولے جائیں گے، کہا دیکھ مد البصر، ارے جہاں تک تیری نظر جاتی ہے دیکھ تیرا نام اعمال ہے۔ اور نام اعمال میں کیا ہوگا؟ اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا اس دفتر میں جو تیرے گناہ لکھے ہوئے ان میں سے کسی ایک گناہ کا بھی انکار کرتا ہے؟ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں پر کچھ اعتراض ہے؟ وہ کہے گا یا ربی سارے کے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، چاہے وہ دن کے اجالے کا ہو، رات کے اندھیرے کا ہو، ایک ایک عمل جو میرا اور آپ کا ہے نیت کے اعتبار سے اللہ کے دربار میں لکھا جا رہا ہے۔ جہاں نیکیاں کرنے والے بھی رب کی رحمت کے محتاج ہے تو گنہگار بھی رب کی رحمت کا محتاج ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا کسی فرشتوں نے جو تیری برائی لکھ دی ہے، گناہ لکھ دیا، اس کا انکار کرے گا؟ کہ کسی گناہ کا انکار نہیں کرتا ہے، ربی سارے تسلیم ہے مجھے۔ اب وہ سمجھے گا کہ میرا تو معاملہ ہو گیا، جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس کی توحید، اس کا عقیدہ، اس کا اخلاص کہا جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں اس کی توحید لا الہ الا اللہ یہ رکھ دو۔ اس کے دل میں خیال آئے گا یا ربی مد البصر جیسے جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک نام اعمال میں گناہ لکھے ہوئے، وہ جو برائیوں کے پلڑے میں رکھا ہوا ہے میزان کے، اور نیکیوں کے پلڑے میں یہ کیا کام آنے والا ہے؟ لا الہ الا اللہ رب کا حکم ہوگا، نیکیوں کے پلڑے میں اس کا ایمان تولا جائے گا، مد البصر جیسی برائیاں ہلکی پڑ جائیں گی، صرف عقیدے کی اصلاح کی وجہ سے جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ بات مطمئن کرنے والی بھی نہیں ہے، جو چاہتے ہیں کر لو، لیکن یاد رکھو جنت میں تو جانا ہی ہے۔ اہل حدیثوں یہ غلط فہمی میں مت رہیے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں عذاب کا مزہ چکھ کر جنت میں ڈالے جائیں گے، وہ رب کا فیصلہ ہے کون ہوگا۔ عمل کرتے رہیے، برائیوں سے بچتے رہیے، کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا ہے تو کسی معمولی گناہ کو بھی آپ معمولی مت سمجھیے۔ تقوی کا یہی جو مقصد ہے کہ برائی چھوٹی ہو تو بچو، نیکی چھوٹی ہو تو اس کی طرف آگے بڑھو۔
مد البصر جیسے گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اطمینان میں مت ہو جائیے، ہم تو توحید پر ہیں، جنت ہمارے لیے ہے. توحید والے ہی ہوں گے جو کچھ جہنم میں بھی جانے والے ہیں. اس کے بعد کہا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکالو. ایمان والا بھی جہنم میں جائے گا، لیکن وہ جو اللہ چاہے اللہ ہم سب کو لمحے بھر کے لیے بھی جہنم سے بچا لے. آمین. نکال لیا جائے گا جہنم سے، جنت کا پانی ڈالا جائے گا اور جنت میں داخلے کا حکم دیا جائے گا. حدیث دوستوں مطمئن مت ہو جائیے، اس لیے کہ کوئی عمل جس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہو، کیا پوچھا جانے والا ہے، حدیث کی اہمیت جب مر جاتی، سنت کی اہمیت جب مر جاتی، یاد رکھو انسان بے غیرت ہو جاتا، اللہ کے پاس عذاب کی پرواہ ختم ہو جاتی، اللہ کی رحمت کی پرواہ ختم ہو جاتی. جہنم کے عذابوں کا ذکر کرنے کا موضوع دو ہی باتیں آپ کے سامنے رکھو. اول معمولی بات جو ہمارے قریب ہے، لیکن قسم اللہ کی کوئی سنت معمولی نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم سمجھ رہے ہیں توحید پر ہے، یقیناً جنت میں جانا ہی جانا ہے باذن اللہ تعالی، لیکن یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. معمولی مثال مردوں کے لیے، جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہو وہ جہنم میں جائے گا. رب جھوٹا نہیں ہو سکتا، رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اللہ کی رحمت وسیع ہے تو اللہ کی پکڑ بھی شدید ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارا لباس کا پہننا بھی میری رضا کے لیے ہو. جہنم سے بچنے کی کتنی تڑپ ہے، جنت میں جانے کی کتنی تڑپ ہے، اس کا اگر جائزہ لینا عزیز دوستو، بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو کر اپنے پتلونوں کا، اپنے پینٹ کا، اپنی لنگی کا، اپنے تہبند کا جائزہ لے لے، کیفیت ایمان کا جائزہ لے سکیں گے آپ کہ آپ کے اندر شدت ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کی. 24واں 42واں سالانہ جلسہ، کئی لوگ ہوں گے اس میں جو 42 سال سے بھی آ رہے ہوں گے، کئی ہوں گے جو 25 سال سے آ رہے ہیں، کئی ہوں گے جو 10 سال سے آ رہے ہیں. لیکن 10 سال کے ان جلسوں میں عزیز دوستو اگر ایک اینچ آپ کا تہبند آپ کے ٹکنے کے اوپر 10 سال میں بھی نہیں گیا، کیا ہدایت لے کے پھر یہاں سے جا رہے، کیا سنت کی محبت لے کر جا رہے، ان اہل علم کے جذبے سے کیا حاصل کر رہے، ان مدارس کے بنانے سے کیا حاصل کیا جا رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں ہی کی قربانی ہوتی ہے جس سے مزید نیکیوں کی توفیق انسان کے اندر اللہ عطا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت کے لیے خاص اعزاز، جہاں اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے خاص کہ اگر یہ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کر لے، صرف ارادہ، بھلے نیکی ابھی نہ کرے ہو، ارادہ کر لینے پر بھی نیکی لکھ دی جائے گی ان کے نام اعمال میں. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو سگریٹوں میں ہے، نشے کی عادت ہے، تمباکو کی عادت ہے، صرف نیت کر لو انشاءاللہ یہ چھوڑ دیں گے، قسم اللہ کی اجر لکھ دیا گیا کھاتے میں. اور جب نیکی کر لے گا بندہ تو کہا گیا 10 سے 700 درجے اجر حکم الہی کے مطابق نام اعمال میں لکھا جا گیا. اور پھر اللہ نے کہا اور اگر یہ بندے میرے اپنے دل میں کوئی برائی کا ارادہ کر لے، خبردار ان بندوں کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی. آپ ارادہ کر کے ہیں کل کسی کی جائیداد قبضہ کرنا ہے، آپ ارادہ کر کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنا ہے 4 کے سامنے، آپ کی ارادہ ہے برائی کا، لیکن برائی نہیں لکھی جائے گی.
اسی حدیث کے ساتھ اہل علم نے نیت کے باب میں دوسری حدیث پیش کی جہاں لکھا گیا فرشتے رب سے کہیں گے جبکہ رب کے علم میں بات ہے یا رب اس بندے نے ارادہ کر لیا برائی کا، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں لکھنا، نہیں لکھنا۔ اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد میری رضا کے لیے، میرے ڈر سے، جہنم سے بچنے کے لیے اگر وہ برائی نہیں کرے گا تو برائی نہیں کرنے پر ایک نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ کسی کو گالی دینا سوچے لیکن یہ سوچے کہ اللہ کے قریب گناہ لکھا جائے گا، منہ خاموش رکھو، نیکی لکھ دی گئی۔ حدیث دوستو یہ ہے رب کی رحمت، الرحمن وسیع رحمت والا، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ارادہ نیکی کا ہو تو لکھ دیا، ارادہ برائی کا تو نہیں لکھواتا رب تعالیٰ۔ بندے کو امید دلائی جاتی ہے، حوصلہ دلایا جاتا ہے، ہمت دلائی جاتی ہے، ایمان میں اضافہ کرو، اصول علم میں اضافہ کرو، اہل علم کے ساتھ جڑ جاؤ، منہج صحابہ کے ساتھ جڑ جاؤ، زندگی کے معاملات کو درست کرو، کوئی چھوٹے عمل کو حقیر مت سمجھو۔ شیخ عنایت اللہ مدنی حفیظ اللہ بیٹھے ہیں، مناسب نہیں کہ مزید آپ کا وقت لوں۔ آخری حدیث، وہ آخری جہنمی اور وہ آخری جنتی کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس لیے کہ موضوع جہنم سے متعلق دیا گیا تھا۔ حدیث دوستوں نہ جانے ہم میں سے کتنے ایسے ہوں، اللہ بچا لے، جو جہنم میں جا کر نکالے جائیں گے۔ ایک ایک کر کے جہنمیوں کو، جو ایمان جن کے دل میں ہوگا، جہنم سے نکالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں آخری شخص جسے جہنم سے نکالا جائے گا، یہ آخری ہوگا جہنم سے نکلنے والا اور یہ آخری ہوگا جنت میں جانے والا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے چہرے کو جہنم کی طرف رکھتے ہوئے باہر نکالیں گے۔ اب چہرہ پلٹے گا جہنم سے، اللہ عز و جل اس سے عرض کریں گے اے میرے بندے، تجھے جہنم کی آگ سے میں نے بچا لیا، کیا مزید کچھ چاہیے؟ وہ کہے گا یا ربی تو نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا، یقیناً تیرا بڑا شکر ہے۔ جہنم سے نکلنے کے بعد اس کی ایک نظر ایک جھاڑ پر پڑے گی، ایک درخت پر جس کی بڑی چھاؤں ہوگی، اور اسی جھاڑ کے نیچے سے پانی کی ایک نہر بہہ رہی ہوگی۔ تھکا ماندہ عذاب میں جلا ہوا، رحمت الہی ہو گئی، نکال لیا گیا۔ اب اس کے بعد کوئی دوسرا جہنم سے نہیں نکلے گا، کیونکہ سب کفار ہوں گے، اب ایمان والوں میں یہی آخری ہوگا۔ وہ کہے گا یا ربی جہنم کے عذاب سے تو نے مجھے بچا لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ماننے والا، تیری عزت کی قسم ہے، اس درخت کی چھاؤں کے نیچے بھیج دے، میں اس چھاؤں کے نیچے بیٹھوں، ٹھنڈک لوں، اس کے نیچے سے جانے والی نہر کا پانی پولوں، میری پیاس بجھ جائے۔ رب تعالیٰ کہیں گے اگر میں تجھے وہاں بھیج دوں، تیری مانگی بھی اس خواہش کو پوری کر دوں، کیا مزید کچھ مانگے گا؟ وہ کہیں گا یا ربی تیری عزت کی قسم، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے درخت کے نیچے بھیج دیں گے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے گا، نہر جو بہ رہی ہے اس کا پانی پیے گا، اپنی وقت جو وہاں کی اخروی زندگی کا گزارنا ہے گزارے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی ایک نظر ایک دوسرے درخت پر پڑے گی، اس درخت کی چھاؤں اس درخت کی چھاؤں سے وسیع ہے، وہاں کی نہر بھی بڑی ہے۔ وہ کہیں گا یا ربی مجھے وہ درخت کے بعد بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اولاد آدم تو نے میری عزت کی قسم کھائی ہے کہہ کر کے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگ رہا ہے یا ربی اس کے بعد کچھ نہیں مانگنے والا، بس وہاں بھیج دے مجھے درخت کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے وہاں بھیج دیں گے، اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، وہاں کی چھاؤں لے گا، وہاں کا پانی پیے گا۔ تیسرا بڑا درخت، بڑی چھاؤں، بڑی نہر والا دکھے گا، وہ کہے گا یا ربی وہاں جانا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہیں گے میری عزت کی قسم کھا رہا، بار بار مجھ سے مانگتا جا رہا، ایک درخت، دو درخت، تیسرا، کہیں گا یا ربی اس کے علاوہ کچھ مانگنے والا نہیں ہوں، بس وہاں بھیج دے بس۔ جب تیسرے درخت کی چھاؤں میں جائے گا، جنت کا دروازہ قریب ہوگا اور جنتیوں کی گفتگو کی آواز سنائی دے گی، دروازے پر نظر پڑے گی، وہ کہے گا یا ربی بس اس جنت میں داخلہ دے دے، ہر درخت کے پاس تو نے مجھے بھیجا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہے صحابہ کے مجمع کو بیٹھ کر ہی، اور کیسے سنتے جیسے پرندے بیٹھے ہوئے سر پر، مطلب پرندہ اڑانا نہیں ہے تو حرکت نہیں کرتے آپ، وہ توجہ لیول کی، اور بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے بس جنت میں داخلہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آدم اولاد آخر کس چیز سے تیری خواہشات ختم ہوگی؟ رب نے کہا حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیری خواہشات تو قبر کی مٹی ختم کرنے والی ہے، قبر کو جانے تک انسان کی خواہشات چلتے رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اے میرے بندے کیا چاہتا کیا آخر تو، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے دنیا دے دوں اور دنیا کے جیسے ایک اور دنیا دے دوں؟ اب دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے خزانے بھی۔ اب آپ کے پاس ایک کالا خزانہ ہے، کوئلے کی کھان، سوچو اس کے مالک آپ ہیں، دنیا نے کل اس کے مالک آپ ہیں، اور اس کے جیسی ایک اور کھان، یہ کھان کی بات نہیں، دنیا اور اس کے جیسی ایک اور دنیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو وہ آخری جہنم سے نکالے جانے والا، آخری جنت میں جانے والا، وہ رب سے گفتگو کا موقع مل گیا، رب سے کلام کا موقع مل گیا، رب کی اجازت سے کلام کرے گا، وہ کہے گا یا ربی کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ مطلب ایک دنیا اور دنیا کی جیسے ایک اور دنیا یہ آپ مجھے عطا کرنے والے ہیں، کیا مذاق کر رہے ہیں مجھ سے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اس حصے پر پوچھے تو حدیث آگے بیان کرنا روک دیے اور مسکرانے لگے۔ کیا انداز بیان، کیا حفاظت حدیث، کیا درجے اعلیٰ ترین حدیث بیان کرنے کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دین سکھانے کا انداز۔ اور یہ حدیث جب جب صحابہ کسی دوسرے صحابی کو بھی سناتے یہی عمل کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ پوچھا مسکرا کر صحابہ سے کیا تم نہیں پوچھو گے میں حدیث بیان کرنا روک کر ہنس کیوں رہا ہوں، مسکرا کیوں رہا ہوں؟ وہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں جب اللہ بندے سے پوچھے گا کیا تجھے میں دنیا اور جیسی ایک اور دنیا دے دوں، کیا جب تیری خواہشات ختم ہوگی تو بندہ پوچھے گا یا ربی کیا مجھ سے مذاق کر رہے؟ بندے کے الفاظ کو سن کر اللہ مسکرا دے گا، تو اسی لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا۔ اور جب صحابی کسی دوسری صحابی کو بھی یہ حدیث سناتے، حدیث کے اس حصے پر رک کے وہ بھی مسکراتے اور پوچھتے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اس لیے کہ اللہ نے بندے کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ادخلو، اے آخری جنتی اب جنت میں داخلہ لے لے۔ وہ جنت میں جب داخلہ لے لے گا اللہ کی کوئی بات لا تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ جب جنت میں داخلہ لے گا، باہر وعدہ کیا گیا تھا کیا یہ چاہتا ہے دنیا یا اس جیسی اور دے دوں؟ وہ کہے گا کیا ربی آپ مذاق کر رہے ہیں؟ جب جنت میں داخلہ لے گا مد البصر، ارے جہاں تک تیری نظر جاتی ہے دیکھ، یہ ساری جنت تیری ہے، یہ جنت کے ساتھ ساتھ ایسی ایک اور جنت تجھے میں نے عطا کر دی۔ عزیز دوستو، جہنم میں جل کر سب سے آخر میں نکلنے والا، جنت میں سب سے آخر میں جانے والا، اس پر رب کی یہ رحمت ہے، تو اگر پہلے داخلہ مل جائے تو ان پر کیا رحمت اللہ کی ہوگی سوچئے۔ سارے جنت ہی جنت میں،
اعلان ہوگا اے اہل جنت کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے یا ربی جہنم سے تو نے بچا لیا، جنت میں داخلہ دے دیا، خوش ہیں اب اور کیا ہے؟ کہ اس سے بھی بڑی نعمت تمہیں عطا کر دو۔ وہ کہیں گے اہل جنت یا ربی اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ رب کا دیدار ہے۔ سارے اہل جنت کے لیے وہ موقع آ جائے گا، وہ گھڑی آ جائے گی، وہ لمحہ آ جائے گا جس کے لیے کہ مسلمان دین کی نسبت سے، دین کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے اپنے دل میں خواہش رکھتا ہے رب کو دیکھ لے۔ سب کے سب رب کو ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں چاند کو بغیر کسی ارچن کے دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اللہ کا دیدار سلامتی سے عطا کر دے، آمین۔ جہنم سے بچا لے، آمین۔ عزیز دوستو، یہ بیانات ہوتے رہیں گے، سالوں سے ہو رہے ہیں، سالوں ہوتے رہیں گے، جب تک حکم اللہ کا ہوگا چلتے رہیں گے۔ یہاں بھی دنیا کے الگ الگ حصوں میں ضرورت اس بات کی ہے کچھ احساس میں لے لوں اپنے لیے، کچھ احساس آپ لے لیں اپنے لیے۔ یہ اہل علم سے وابستگی رکھیے، مدارس سے وابستگی رکھیے، علماء سے وابستگی رکھیے، دین سیکھیے، دین کی تبلیغ کریے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عمل کریں، اس کے عذاب سے بچنے کی امید رکھتے ہوئے عمل کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔